حاضرین مکرم، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر ایک انسان کے اندر احساسات اور جذبات رکھے ہیں، اور یہی احساس اور جذبات جب انسان کی طبیعت کے بالکل موافق ہوتے ہیں تب انسان خوش ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا کام، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا فعل جس کو انسان کی طبیعت پسند کرتی ہو، یقیناً وہ عمل دیکھ کر، وہ کام دیکھ کر انسان کے اندر، اس کے جسم کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ اور بالکل اسی طرح یہی احساس اور جذبات جب کوئی عمل، کوئی کام یا کوئی فعل انسان کی طبیعت کے بالکل مخالف ہو، بالکل الٹ ہو، جو اس کی طبیعت برداشت کرنے کی ہمت اور طاقت نہ رکھتی ہو، اس کی طبیعت کے موافق وہ عمل یا وہ کام نہ ہو، تو یقیناً انسان کو وہ کام دیکھ کر، وہ عمل دیکھ کر انسان کے اندر جس طرح طبیعت کے موافق ہونے پہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جب انسان کا وہ فعل یا وہ عمل اس کی طبیعت کے الٹ ہو تو انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ اس کی طبیعت اس عمل کو، اس کام کو برداشت کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتی۔ یہی غصہ جب انسان کا حد سے بڑھ جاتا ہے، اگر اس کو بر وقت کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر اسی غصے کی وجہ سے اولاد اپنے ماں باپ کو اپنے گھر سے نکال دیتی ہے، یا کچھ والدین غصے کی وجہ سے اپنی اولاد کو اپنے گھر سے نکالتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہی غصہ جب انسان وقت پر اس کے اوپر قابو نہ پائے تو میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ڈلوا دی جاتی ہے۔ اور یہی وہ غصہ ہے کہ اگر انسان اس کے اوپر قابو نہ ڈالے تو انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہی غصہ جب انسان کا حد سے بڑھتا ہے تو کسی کو گنہگار بنا دیتا ہے، کسی کو نافرمان بنا دیتا ہے، کسی کو باغی بنا دیتا ہے، تو یہی غصہ کسی کو کسی انسان کا قاتل بنا دیتا ہے۔ اور اسی غصے کی وجہ سے انسان خودکشی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ انسان کو غصہ کیوں آتا ہے؟ کن اسباب کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے؟ اور اگر آ جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کے خالق و مالک ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں اپنے
سبب یہ ہے کہ انسان کے اندر تکبر آ جائے، انسان کے اندر انانیت آ جائے، اس کی گردن کے اندر سریا آ جائے، وہ لوگوں کو حقیر جاننے لگ جائے، لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے لگ جائے، اس وقت انسان کو غصہ آتا ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن و سنت کے اندر غصے کو قابو پانے کے لیے اور اسی طرح تکبر سے بچنے کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ انسانوں کو منع کیا ہے کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر کرنے والا انسان اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ زمین کے اوپر چلتے ہوئے اکڑ اکڑ کے مت چلا کرو، نہ تو تمہارے قد اتنے اونچے ہیں کہ تم اللہ کی بنائے ہوئے پہاڑوں کے مطابق پہنچ جاؤ، اور نہ تمہارے اندر اتنی طاقت اور اتنی قوت ہے کہ جب تم زمین میں چلو تو زمین کو پھاڑ دو۔ تو پھر کس وجہ سے تم زمین پہ چلتے ہوئے اکڑ اکڑ کے چلتے ہو؟ اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں محسوس کر سکتا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من خردل، کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر اگر تکبر آ جائے تو ایسا انسان کبھی بھی جنت کا وارث نہیں بن سکتا، وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس انسان کے دل کے اندر تکبر ہے۔ تکبر کا معنی کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی حق بات کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا، اسی وجہ سے انسان کے اندر تکبر آتا ہے۔ اور تکبر کو روکنے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ ایسا انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل کے اندر تکبر آ جائے، کیونکہ تکبر یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی چادر ہے۔ اور جو انسان یہ تکبر کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ سزا کیا دیں گے قیامت والے دن۔ ایسے متکبر قسم کے لوگ جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں وہ لوگ چیونٹیوں کی مانند لوگوں کے پیروں کے نیچے رونتے ہوئے نظر آئیں گے جو دنیا میں تکبر کرتے ہوں گے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو تکبر جیسی بری بیماری اور بری عادت سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا سبب جس کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے وہ ہے بد اخلاقی، بد کرداری، بد زبانی، بے جا فضول گفتگو کرنا اور فضول بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا۔ جتنے بھی برے صفات، بری عادات اور اسی طرح برے کام، برے عمل ہیں، ان تمام برے اعمال کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے۔ ایک انسان فضول گفتگو کرتا ہے یا ہر بات پہ کسی نہ کسی سے مذاق کرتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یا ایسے زبان سے برے الفاظ اور بد کلامی کرتا ہے کہ جس کو سننے والا برداشت نہیں کرتا، اور اس وجہ سے انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ مومن بندہ بڑا عزت والا، بڑی شان والا، بڑے وقار والا، بڑی سنجیدہ گفتگو کرنے والا ہوتا ہے، اور بڑا معزز انسان ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایمان ہو۔ والفاجر خب لئیم، فاجر قسم کے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بد کلامی کرنے والے، بدگوئی کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، خبیث قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ عادات آ جائیں۔ مومن بندے کا یہ شیوا نہیں، مومن بندے کا یہ کام نہیں کہ وہ بد کلامی کرنے والا ہو، برے الفاظ، برے القاب لوگوں سے پکارنے والا ہو، اور اسی طرح بے جا فضول گفتگو
کرنے والا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمان بندے کا بہترین عمل یہ ہے، مسلمان کی پہچان یہ ہے، مومن بندے کی علامت اور اس کا شیوا اور اس کی شعار، اس کی پہچان یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، کہ مومن بندہ، مسلمان بندہ وہ فضول گفتگو نہیں کرتا، وہ فضول لغویات کے اندر اپنے آپ کو نہیں ڈالتا، وہ ہر وقت اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے فارغ وقت ہو یا کوئی مصروفیت ہو، وہ مومن مسلمان اللہ کی عبادت میں ہمہ وقت مصروف اور مشغول ہوتا ہے۔ وہ اپنی زبان سے استغفر اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ کے کلمات، ان الفاظ کو اپنی زبان پہ لانے والا ہوتا ہے۔ فاجر قسم کا بندہ ہے وہ جو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے اور اسی طرح اپنی زبان سے بد کلامی کرتا ہے، بدگوئی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فضول گفتگو کرتا ہے یا مذاق کرتا ہے یا برے الفاظ سے لوگوں کو پکارتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم نجات چاہتے ہو، اللہ کے عذابوں سے بچنا چاہتے ہو، من صامت نجا، اور ایک حدیث میں فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان اور یقین رکھنے والا انسان ہے اسے چاہیے کہ وہ جب بولے اپنی زبان کو جنبش اور حرکت لائے تو اچھی گفتگو کر لے، وگرنہ خاموش رہے، من صامت نجا۔ فرمایا جو انسان خاموش ہو گیا اسی کو اللہ نجات عطا کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور دوسرا عمل کیا ہے کہ جب بولنا ہے، گفتگو کرنی ہے، اپنی زبان کو کھولنا ہے، سیدھی سچی اور اچھی بات کرنی ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے بگڑے ہوئے کام سنوار دیں گے، اللہ تمہاری ساری مشکلات آسان کر دیں گے۔ اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ سچ بولنا تم شروع کر دو، اللہ تمہارے بگڑے سارے کام بنا دیں گے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سچ تم بولو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جب انسان کو غصہ آ جائے، انسان اس غصے کے اوپر قابو پا لے، کنٹرول کر لے، اس کو اللہ کتنا اجر عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، ایک آدمی نے اللہ کے محبوب پیغمبر کی عدالت میں آیا، آ کر کہا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر مجھے کوئی وصیت کر دے، کوئی نصیحت کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، اے اگر نصیحت سننا چاہتے ہو تو پھر ایک لفظ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ فردد مرارا، اس آدمی نے پھر پوچھا اے اللہ کے محبوب پیغمبر کوئی وصیت کر دے، کوئی نصیحت کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ فردد مرارا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس آنے والے نے، اس سوال کرنے والے نے، اس اللہ کے محبوب پیغمبر سے نصیحت حاصل کرنے والے انسان نے بار بار یہی سوال دہرایا اے اللہ کے محبوب پیغمبر کوئی نصیحت کر دیں۔ نبی علیہ السلام ہر وقت ہر دفعہ یہی جواب لوٹاتے ہیں لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ اسی غصے کی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندوں کو جہنم سے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو انسان غصہ کرتا ہے اللہ اسے جنت کا وارث نہیں بنائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جب انسان کو غصہ آئے اور انسان اس غصے کو قابو پا لے اللہ کیا انعام عطا کریں گے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، غصے کے اوپر قابو پانے والے، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ کے محبوب ترین بندے بن جاتے ہیں جو اپنے غصے کو بر وقت قابو
پا لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اصل پہلوان کی پہچان کرنا چاہتے ہو تو وہ پہلوان نہیں جو مد مقابل کو پچھاڑ دے، اس کی کمر زمین پہ لگا دے، یہ دنیا والوں کی نظر میں اس کو پہلوان مانا جاتا ہے۔ جو مد مقابل کو گرا دے، اس کی کمر زمین پہ لگا دے، اس کو مقابلے میں ہرا دے، یہ دنیا والوں کی نظر میں پہلوان ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں اگر اصل پہلوان کی پہچان کرنی ہے تو اصل پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو پا لے، وہ سب سے بہترین پہلوان ہے اور وہی انسان عقل مند ہے۔ فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ نہیں جو مد مقابل کو بچھاڑ دے، اس کی کمر زمین پہ لگا دے، اس کو مقابلے میں ہرا دے، شکست دے دے، یہ دنیا والوں کی نظر میں پہلوان ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ غصے کے وقت انسان اپنے اوپر قابو پا لے، کنٹرول کر لے، اپنے آپ کو لغویات سے، فضول گفتگو سے اور لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پانے والا، فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں یہ بہترین پہلوان ہے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو انسان قوت، ہمت، طاقت ہونے کے باوجود اپنا بدلہ لینے کی ہمت بھی رکھتا ہے، طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود انسان غصے کو پی لے، اللہ احکم الحاکمین ایسے خوش نصیب انسان کو کیا انعام عطا کریں گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من قدم غیظا وهو يستطيع ان ينفذه، جو انسان بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے لیکن پھر بھی بدلہ نہیں لیتا، اپنے غصے کے اوپر قابو پا لیتا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنے غصے کے اوپر اپنا روب اور دبدبہ رکھتا ہے، اللہ احکم الحاکمین ایسے خوش نصیب انسان کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں دعاہ اللہ یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، قیامت والے دن اللہ احکم الحاکمین پوری انسانیت کے سامنے ایسے خوش نصیب انسان کو بلائیں گے اور اللہ اختیار دیں گے حتی یخیرہ فی ای الحور شاء، کہ وہ انسان کو اللہ اختیار عطا کریں گے کہ وہ جس بھی حور سے چاہے وہ نکاح کر لے۔ یہ اللہ احکم الحاکمین اس خوش نصیب کو یہ اعزاز بخشیں گے جو اپنے ہمت طاقت ہونے کے باوجود غصے کے اوپر قابو پا لیتا ہے، ایسے خوش نصیب انسان کو یہ اعزاز حاصل ہوگا۔ اسی طرح غصے کا علاج کیا ہے؟ اگر انسان کو غصہ آ جائے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ انسان کو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب انسان کو شیطان چونکا مارتا ہے، اسی چونکے کی وجہ سے انسان کے اندر جذبات ابھرتے ہیں اور انہی جذبات کی وجہ سے انسان اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے اور انسان کو غصہ آتا ہے۔ اس وقت کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اذا غضب الرجل فقال اعوذ باللہ سکن غضبہ، جب انسان کو غصہ آئے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ مانگے، اللہ سے پناہ حاصل کرے، اعوذ باللہ پڑھے، سکن غضبہ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جب انسان غصے کی حالت میں اللہ سے پناہ مانگے گا تو اللہ خالق کائنات انسان سے غصے کو ختم کر دیں گے۔ اسی طرح انسان کو جب غصہ آئے تو دوسرا کام کرنے والا یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر لے۔ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہے من صامت نجا، جو انسان خاموش ہو گیا اللہ اسے نجات عطا کریں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا غضب احدکم فلیمسک، جب انسان کو غصہ آئے اسے چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے، رک جائے، اللہ خالق کائنات اس انسان سے اس کیفیت کو دور کر دیں گے۔ تیسرا کام جو کرنے والا ہے اپنی حالت کو تبدیل کر لیں، اگر اٹھے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے محبوب نے
فرمایا اذا غضب احدکم وهو قائم، جب انسان کو غصہ آئے اور انسان کھڑا ہوا ہے اسے چاہیے کہ فلیجلس، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے، فإن ذهب عنه الغضب، اگر انسان سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک، وگرنہ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں وإلا فليستجع، اگر پھر بھی انسان کا غصہ ختم نہیں ہوتا تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائے، اپنی حالت کو تبدیل کر لے تو انسان سے اس کیفیت کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح چوتھا عمل جو غصے کی حالت میں کرنے والا ہے، وضو کر لے، جیسا نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ وضو کرنے سے انسان کی طبیعت فریش ہو جاتی ہے، انسان کے جسم کے اندر توانائی بحال ہو جاتی ہے، اور شیطانی وسوسے، شیطانی آلائش سے اللہ انسان سے دور کر دیتے ہیں۔ وضو کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ انسان بھولا بھالا ہو جاتا ہے اور ہلکا پھلکا اس کی طبیعت ہو جاتی ہے۔ تو غصے کی حالت میں وضو کرنا یہ بھی ایک مسنون عمل ہے۔ اسی طرح پانی کا پی لینا، غصہ چونکہ گرم ہوتا ہے، گرمی کی وجہ سے یا غصے کی حالت میں انسان کو جب تھوڑا سا پانی پی لے تو یہ کیفیت انسان سے دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اپنی جگہ کو تبدیل کر لینا اور اللہ خالق کائنات سے دعا کرنا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر خود اللہ ذوالجلال والاکرام سے ان الفاظ کے ساتھ پناہ مانگا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، اے اللہ میں تجھ سے خوشی کی حالت میں ہوں یا میں غصے کی حالت میں ہوں، دونوں حالتوں میں اے اللہ میں آپ سے کلمہ حق کی توفیق کا سوال کرتا ہوں، ہر وقت اپنی زبان سے کلمہ حق میں جاری رکھوں، اے اللہ میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں۔ تو انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ پھر ایسے انسان اگر ان عمل و کاموں کے اوپر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اللہ خالق کائنات انسان سے اس کیفیت کو ہٹا دیں گے، دور کر دیں گے، اور انسان اللہ کی نافرمانیوں سے بھی بچ جائے گا اور بڑے نقصانوں سے بھی بچ جائے گا۔ یقیناً جب انسان کو غصہ آتا ہے تو غصے کی حالت میں انسان بسا اوقات ایسے فیصلے کر لیتا ہے کہ بعد میں انسان ساری زندگی ان فیصلوں کے اوپر پچھتاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو فائدہ کوئی نہیں، فائدہ اسی میں ہے کہ انسان اپنے آپ کے اوپر قابو رکھے اور غصے کو